أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم تمہارے لیے حلال کیا گیا لیلۃ الصیام الرفث روزوں کی راتوں کو الرفث صحبت الی نسائکم تمہاری عورتوں سے ہن لباس لکم تمہاری بیویاں لباس ہیں لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو علم اللہ انکم تختانون انفسکم اللہ تعالیٰ نے جان لیا تم اپنے نفسوں سے جو خیانت کرتے تھے فتاب علیکم تم پر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی تمہارے توبہ کو قبول کیا وعفا عنکم اور تم پر معافی کی تمہاری غلطیوں سے اللہ تمہاری معافی کی فالآن باشروہن چنانچہ اب تمہاری بیویوں سے مباشرت کرنا صحبت کرنا جائز ہو گیا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو طلب کرو مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ پیو یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ واضح ہو جائے لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ سفید دھاگا تمہارے لیے واضح ہو جائے من الخیط الاسود من الفجر صبح کے سیاہ دھاگے سے رات کے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو جائے سیاہ دھاگے سے یعنی فجر سے فجر تک کھا پی سکتے ہیں صبح صادق تک ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر روزے کو مکمل کرو رات تک مغرب تک وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں اعتکاف میں ہونے کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت صحبت نہ کرو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا یہ اللہ کے حدود ہیں حد بندیاں ہیں فَلَا تَقْرَبُوهَا وہ حد بندیاں کیا ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں اپنے بیویوں کے پاس نہ جاؤ قریب بھی نہ جاؤ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کھول کھول کر آیاتی ہی اپنی نشانیاں اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا روزے کی راتوں کو تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے صحبت کرنا یہ اللہ نے حلال کر دیا. تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس اور تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس. اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں کی خیانت کو جانتے تھے تم کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تمہاری غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا. چنانچہ اب تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو مباشرت کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے اس کو اللہ سے سوال کرو اللہ سے طلب کرو یعنی اس سے مراد اولاد اللہ سے طلب کرو. کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ اور کالے دھاگے سے الگ ہو جائے اور پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. مسجدوں میں اعتکاف میں ہونے کی حالت میں بیویوں سے صحبت نہ کرو یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں بیویوں کے قریب نہ جانا اعتکاف کی حالت میں. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ انسان متقی پرہیزگار اور سمجھدار بن جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات روزوں کی راتوں میں رمضان کی راتوں میں دن میں تو روزہ رکھنا چاہیے روزوں کی رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنا جائز کر دیا. دوسری بات
عورتیں مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جان لیا لوگوں کی نفسوں کی خیانت کیا ہے، لوگ اپنے نفسوں سے کیا خیانت کرتے تھے، کیا غلطی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خیانت کو جان لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور لوگوں کی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیا۔ چوتھی بات، بعد میں جب حکم آ گیا تو پھر حکم کے بدل جانے کے بعد اب تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال اور جائز ہیں، ان سے صحبت کر سکتے ہیں، اور صحبت کا مقصد کیا ہو کہ اولاد کی طلب ہو۔ پانچویں بات، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک کھا پی سکتے، صبح صادق تک۔ چھٹی بات، روزوں کو رات تک مکمل کرو۔ ساتویں بات، مسجدوں میں اعتکاف میں ہونے کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ آٹھویں بات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے۔ جب روزے فرض ہوئے تھے ابتدائی اسلام میں، جب روزے اسٹارٹنگ میں جب فرض ہوئے تھے تو اس وقت میں حکم کیا تھا کہ لوگوں کو سونے سے پہلے تک کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنا یہ سب چیزیں کر سکتے تھے، لیکن جب سو جاتے ہیں تو سو جانے کے بعد اب ان کو کھانا پینا جائز نہیں تھا۔ سونے سے پہلے تک کیا کرنا کر سکتے تھے، کھانا ہے، پانی پینا ہے یا صحبت کرنا ہے، یہ سب کام کر سکتے تھے۔ سو گئے تو بس اب جیسے ہمیں سحری کرنے کے بعد نماز کو آگے تو بھی نماز کو آنے کے بعد ہمیں مسجد میں پانی نہیں پی سکتے، مسجد کا پانی ہے پھر بھی نہیں پی سکتے، زمزم کا پانی مکے کا پانی ہے پھر بھی نہیں پی سکتے، سحری کر لیے تو بس نماز کو آنے کے بعد یہاں زمزم کا پانی باٹے بھی وہ پی نہیں سکتے۔ تو ویسا اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں شروع اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت میں حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ جب تمہیں سو گئے تو اب سو جانے کے بعد کھانا بھی نہیں، سونا بھی، اب سو جانے کے بعد پانی بھی نہیں، اور اپنی بیویوں کے قریب بھی جانا نہیں، اب سونے سے پہلے کیا کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، یہ حکم تھا۔ اب ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہی قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کے ابتدائی زمانے میں قانون کے مطابق وہی قانون، سونے سے پہلے تک کیا کرنا کر سکتے، تو جس کا روزہ ہوتا تھا وہ آدمی سونے سے پہلے تک افطار کر سکتا تھا، کھانا پینا ملاقات بیوی سے سب کر سکتا تھا، جب سو گیا تو پھر اب کیا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک آدمی، ایک صحابی قیس بن سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی انہوں روزے سے تھے، روزے سے ہونے کے بعد جب افطار کے لیے گھر کو آئے، افطار کرنے کے واسطے گھر کو آئے، آ کر بیوی سے پوچھا کیا تو ہے کیا جی گھر میں روزہ کھولنے کے واسطے، بول کر بیوی سے پوچھتے ہیں، کون؟ حضرت قیس بن سلمہ رضی اللہ عنہ۔ بیوی سے پوچھا کہ کیا تو ہے کیا جی گھر میں روزہ کھولنے کے واسطے، تو بیوی بولتے ہیں کیا نہیں جی گھر میں، اچھا ذرا کھڑو جی، میں کس کے پاس کیا تو بھی منگلے کا ذرا تمہیں صبر کرو کر بول کو جاتی بیوی۔ اب ان کی بیوی باہر سے کسی کے پاس سے کچھ روزہ کھولنے کے واسطے لانے تک یہ صحابی قیس بن سلمہ رضی اللہ عنہ سو جاتی ہیں۔ اب وہ بیوی آ کر بولتی ہائے اب تمہیں محروم ہو گئی، اب تمہیں قابل نہیں کر سکتے، ایسا بول کر بولتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا، انہوں سو جاتی ہیں، سو جانے کے بعد اب سو گئے تو اب سحری وہی چنکی، اب دن بھر بھی بھوکا رہنا پڑتا۔ اب وہ صحابی دن بھر کام کر کو تھکو آ گئے تھے، تھکان کی وجہ سے سو گئے تھے، اب سحری بھی نہیں کرے، انہوں روزے کا افطار نہیں کرے، اب دوسرے دن روزے کی سحری نہیں کرے، اب پھر اگلے دن کا روزہ دن بھر بھوکا رہنا، اب کتنا مشکل کام، پہلے دن کا افطار نہیں کرے، پھر اب کے سحری نہیں کرے، پھر روزے کی واسطے دن بھر بھوکا رہنا پڑتا، اب کتنا مشکل کام ہوتا، دن بھر محنت کر کو کام کر کو یہ سونا۔ اب یہ مشکل تھا لوگوں کے لیے، اس صحابی کے لیے مشکل تھا، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ بس جب وہ آئے اور کہنے لگی، کھانا لے کر آ کر کہنے لگی ہائے تیری محرومی، کھانے کا وقت ختم ہو گیا اور کل کو روزہ بھی رکھنا ہے، اب کھائے نہیں پیے نہیں پھر سماعت روزہ رکھنا، اب سو گئے تو پھر کیا بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسی طرح بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ جب آدھا دن ہو گیا، دوسرا دن، اگلا دن جب آدھا دن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کا ذکر کیا۔ ایک واقعہ تو یہ، جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیے صحابی کہ رسول اللہ میں ایسا کام کر وہ تھکو آیا تھا، روزہ بھی نہیں کھولا میں،
ہمارے گھر میں کیا بھی نہیں تھا روزہ کھولنے کے واسطے. ہماری بیوی سے پوچھا ہمیں کیا تو ہے کیا جی لاؤ بول کر, تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں جی, لا تو بول کر باہر گئی کسی کے پاس مغلے کھانے کے واسطے. انہوں لانے تک میں سو گیا رسول اللہ, دن بھر بھوک سے تھا, پیاسا تھا, روزہ تھا, محنت کر کے کام کر کے آیا تھا, اب میں سو گیا ہوں, اب سحری کیا ہوں, روزہ رکھا ہوں بغیر سحری کے, اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ سارا قصہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا, ان کی تکلیف کو, پریشانی کو دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے. ایک تو یہ, اور بھی اس قسم کے بہت ساری واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دن بھر جب رات کا وقت آ گیا تو اپنے گھر کو آ گئے. ایک کتاب کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ جب گھر کو آئے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہا تو بیوی سو گئی تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی. تو حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ بہانہ کر رہی ہے, اس لیے ان سے صحبت کر لی ہے. اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور ایک تفسیر کی کتاب میں, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. ایسا آپ کے سر کا ایسا بیٹھ کر قرآن وغیرہ سیکھتے, سمجھتے, پڑھتے, پڑھاتے, دن کا کام کیا کرنا تھا وہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں بہت دیر تک وقت گزار کر, دل کو سیکھ کر, سمجھ کر, دن کا کام کیا کرنا تھا کر کر رات میں ذرا دیر سے گھر کو جاتی عمر رضی اللہ عنہ. جب جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سو گئی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے صحبت کرنا چاہا. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جی میں سو گئی بول کر بولنے لگی ان کی بیوی. اب حکم کیا تھا, پہلے سو گئے تو ہم کھانا بھی نہیں, پانی بھی نہیں, صحبت بھی نہیں کرنا, ایسا بول کر ان کی بیوی نے کہا نہیں جی میں سو گئی بول کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ان سے صحبت کر دیا. صحبت کر لیے تو پھر پریشانی لاحق ہو گئی, ارے نہیں کرنا تھا تو کر لیا نہ بول کر. پہلے حکم ایسا تھا تو سونے سے پہلے کیا کرنا کر سکتے, سو گئے تو ہم کیا نہیں کر سکتے. ابھی صحبت کر لی بیوی سے, آپ پریشان ہو گئے, ارے رات میں صحبت نہیں کرنا تھا, روزوں کی راتوں میں ہم کر لیا, ہم کیا کرنا ہے, جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارا قصہ سنانا ہے. اسی طرح اور ایک واقعہ, اور ایک صحابی کا بھی قصہ اسی طرح ہوا تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا. انہوں بھی صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ صحابی حضرت کعب بن مالک جا کر فصل کے پاس کا واقعہ سناتے ہیں, ایسا ہوگا ہمارے ساتھ بول کر. تو اس کے بعد علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, یہ آیت نازل ہوئی ہے. دل چاہتا تھا اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کو, لیکن حکم کیا تھا شروع زمانے میں, جب روزے شروع میں فرض ہوتے تو کیا تھا, سو گئے تو کیا بھی نہیں کر سکتے. اب یہ حکم تھا, اب انہوں نے کیا کر لیے بیویوں سے صحبت کر لیا. اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر واقعہ پروس ہوئے, ایسا ہو گیا, ہمیں دن بھر کام کر کے یا دن بھر ہمیں رات کو بہت دیر تک آپ کے پاس علم سیکھتے رہے, اب ہمیں اپنے بیویوں کے پاس گئے گھر کو, تو اب ہماری بیویاں سو چکی تھیں, ہم تو نہیں سو گئے لیکن بیویاں سو گئی تھیں, لیکن ہم نے اپنی بیویوں سے صحبت کے لیے اب کیا کرنا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں نازل فرما دیا. اب یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ روزوں کی راتوں میں اللہ نے حکم بدل دیا, منسوخ کر دیا. پہلے حکم کیا تھا کہ کھانے سے پہلے تک کیا کرنا کر سکتے, لیکن بعد میں سو گئے تو کیا بھی نہیں کر سکتے, کھانا پینا صحیح گیری کیا بھی نہیں ہو. تو بعد میں لوگوں کو تکلیف ہونے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے آیت کو بدل دیا, حکم کو بدل دیا کہ روزوں کی راتوں میں, رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو. اللہ نے جائز کر دیا اسے. ان تمام قصوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ کر اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی. یہ اللہ کو معلوم تھا, لوگ ایسا کرنے بول کر لوگوں کو اللہ کو معلوم ہو گیا, اس لیے اللہ کیا کر دیا, لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دیا. اب لوگوں نے جو غلطی کر لی تھی, اپنی بیوی سے صحبت کر لی تھی, اللہ نے اس کو کیا کر دیا, معاف کر دیا. فتاب علیکم, اللہ ان کی توبہ کو, ان کی غلطی کو نہیں کرنا تھا کر لیے, اللہ ان کے لیے ان کی گناہ و توبہ کو معاف کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر دیا راتوں, روزوں کی رمضان کی راتوں میں اللہ نے اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کو اللہ نے حلال کر دیا. یہ یہاں سے معلوم ہو گیا. اور آگے فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. اب دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہی ہے, کیا بات ہے وہ, شادیوں کے مقصد کو, بیویوں سے صحبت کرنے کا مقصد کیا ہو, اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں بیوی سے صحبت کرنے کا مقصد کیا ہو, نیک اولاد, اچھی اولاد کو حاصل کرنا یہ مقصود ہو. صرف نفس کی خواہش پوری کرنا یہ مقصد نہ ہو, بیوی سے صحبت کرنا, اللہ سے دعائیں کرے, نیت کرے کہ اے اللہ میں اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہوں تو اس کی برکت سے نیک اولاد کے فیصلے فرمائے, یہ نیت ہو. صرف اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے میں مقصد نہ ہو. اللہ یہ سبق یہاں سمجھا رہی سو, وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے تمہاری بیوی سے صحبت کرنے کے بعد وہ کیا نتیجہ, نفس کو ٹھنڈا کرنا نہیں, نیک اولاد کا حصول, نیک اولاد کی طلب. اب یہ نیک اولاد ہونا تو کیا کرو, اللہ سے پوچھو, دعائیں کرو اس کے لیے. صحبت کے وقت دعا کرنا ہے, انزال کے وقت دعا پڑھنا ہے, شیطان کے مکر و فریب سے اولاد کو بچانے کے لیے, یہ ساری دعائیں اس کے اندر موجود ہیں, یہ سارے احکامات موجود ہیں. تو مقصد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, نکاح کا مقصد, صحبت کا مقصد بیوی سے, وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی کا مقصد بھی. حضرت ایک مفسر
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے مصنف وہ ارشاد فرماتی اس آیت کے مطلب میں، اس جملے کے مطلب میں، کہ نکاح کا مقصد بھی نفس کو ٹھنڈا کرنا نہ ہو، نکاح کا مقصد بھی نیک اولاد کا حصول ہو، اور نیک اولاد بھی اللہ سے طلب کرے، اللہ سے پوچھے، یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آگے کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، مطلب رات میں اجالے پر تک کھا سکتے ہیں، اذان سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ، صبح صادق سے پہلے تک کھا سکتے ہیں، اذان سے ایک آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ پہلے تک کھا سکتے ہیں، اسے بولتے ہیں صبح صادق سے پہلے تک کھا سکتے ہیں۔ اور روزے کو مکمل کرو رات تک، صبح کو سحری کر لو تو پھر کیا کرو، رات ہونے تک روزے کو مکمل کرو۔ اور آگے اب اعتکاف میں بیٹھ کے رمضان کے اندر اعتکاف کرنا، دیکھو رمضان کے اس رکوع کے اندر تعالیٰ رمضان کے اندر کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام باتوں کو ارشاد فرماتے ہیں۔ رمضان کے اندر اعتکاف بھی ہوتا ہے، اللہ کو بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اب رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، تو کیا کرو، اعتکاف مسجدوں کے اندر بیٹھنا ہو، مردوں کے لیے اعتکاف مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں وہ ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے تو اب اپنی بیویوں سے تم صحبت نہیں کر سکتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اعتکاف کی حالت میں مسجد میں جب تم اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اب تم اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے، ان کے قریب بھی جانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی آیتوں کو اللہ تعالیٰ اس قسم کے مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، عقل سے کام لیں، اللہ سے ڈریں، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ اندر کے مسائل کھول کر بیان کر رہے ہیں، اللہ اگر ایسا مسائل نہیں بیان کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا، کیا حلال ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز بول کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حق بات بولنے سے اللہ شرماتے نہیں، سچ بات بولنے سے اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں۔ ہم شرماتے ہوں گے لیکن اللہ شرماتا نہیں، سچ بولنے سے، حق بولنے سے اللہ تعالیٰ، شرم کی اندر کی باتیں بولنے سے ہم شرماتے ہوں گے لیکن اللہ شرماتے نہیں۔ جیسا کہ حق بولنے سے ہمیں شرماتے نہیں، اگر کوئی آدمی آ کر اندر کے مسائل پوچھتا ہے کیسا کرنا، کیا کرنا، کیوں بول کر، تو جیسا ہم شرماتے نہیں، ہم علم رکھ کر شرماتے نہیں، تو یہ علم ہمارا اللہ کا ہے تو ہم شرماتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ کیسے شرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں، اور اندر کی مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی ادا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اگر اللہ شرمائے گا ایسے مسائل بیان کرنے سے بھی کون سمجھائے گا پھر؟ تو میرے حال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی آسانی اللہ پیدا کر دیا ہے، ان تمام مسائل کو، ان تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے ان کو سمجھنے کی، اور رمضان کے اندر کے جو مسائل ہیں کرنے کے کاموں کو، ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کو نہیں کرنا ہے ان کاموں کو کیے بغیر ان سے رک کر اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، اطاعت گزاری اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔